کی بیان کی. نمبر 1 فی الخمر، نمبر 2 والمیسر، یعنی نشے میں لگا کر کے، شراب میں، نشے میں اس کی لت لگا کر کے اور جوئے سٹے میں مبتلا کر کے. بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. ہمارے آپس میں بھائیوں کے درمیان دشمنی کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. بغض کی دل میں بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. قرآن نے یہاں 2 وجہ کو ذکر کیا کیونکہ پیچھے آیت سے شراب اور جوئے سٹے کا ہی ذکر آ رہا ہے. قرآن نے یہاں پر 2 وجہ بیان کی کہ شراب سے مراد آپ صرف شراب نہ سمجھے، ہر نشہ آور چیز، جتنے بھی نشیلے پدارتھ ہیں ان کا سیون کرنے سے نشہ آتا ہے، وہ تمام چیزیں یہاں پر مراد ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اسے شراب نہیں کہتا. دنیا کے حصول کا لالچ جو ہے وہ شراب سے زیادہ خطرناک نشہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان دشمنیاں ہوتی ہیں. نشہ ہے وہ ایک طریقے کا. اقتدار ایک نشہ ہے، اس کی طمع، اس کا لالچ ایک نشہ ہے. قتل و غارت گری کرواتا ہے، دلوں میں بغض ڈلواتا ہے. آپ جب گہرائی سے سوچو گے نا قرآن کریم کو، کبھی آپ کو ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آ جائیں. اب شیطان یہ کرتا کیوں ہے؟ شیطان یہ کرتا کیوں ہے؟ کرتا اس لیے ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ صرف دشمنی ڈالنا، صرف بغض ڈالنا نہیں. اس کا اصل ہدف کچھ اور ہے. آپ کے درمیان دشمنی ڈالنا یا آپ کے دلوں میں بغض ڈالنا وہ اصل ہدف نہیں ہے. وہ تو یہ کافروں کے ساتھ بھی کرتا ہے، یہ تو وہ کافروں کے ساتھ بھی کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے صرف دشمنی اور بغض کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اہم ہدف کو ذکر فرمایا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. اس کا اصل مقصد ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ وہ تمہیں ذکر الہی اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. ذکر الہی اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. تو نمبر 1 وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، بغض ڈال دے، شراب کے ذریعے سے، جوئے سٹے میں لگا کر کے، اور وہ تمہیں ذکر الہی سے روک دے اور نماز سے روک دے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، بغض ڈالنا چاہتا ہے. یہ مخلوق کو مخلوق سے جدا کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہے. مخلوق کو مخلوق سے جدا کرنے. پہلے حصے میں مخلوق کو مخلوق سے جدا کرنے کا بیان ہوا، اور اگلے حصے میں مخلوق کو خالق سے جدا کرنے کا بیان ہوا. اور شیطان جو اسٹارٹنگ کرتا ہے وہ پہلے آپ کو آپ کے رب سے دور نہیں کرتا، پہلے آپ کے آپس میں بھید بھاؤ، اختلاف کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، دشمنیاں کراتا ہے، بغض، عداوت، نفرت، حسد، کینہ، دنیا، حب مال، حب جاہ، یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ڈالتا ہے. کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ اسباب ہیں کہ جس دن وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آٹومیٹک آپ کو وہ خالق سے آپ کو دور کر دے گا. آپ کو آپ کے خالق سے وہ دور کر دے گا. تو وہ ذکر خدا سے آپ کو دور کر دے گا اور نماز سے آپ کو دور کر دے گا. اور ذکر خدا سے دور کرنا اور نماز سے دور کرنا مطلب رب کی ملاقات سے آپ کو محروم کر دے گا. رب کی ملاقات سے آپ کو، آپ کے رب سے آپ کو ملنے نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ قسم کھا کر کے آیا ہے. قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب مجھے قسم ہے اس بات کی کہ مجھے گمراہ کیا گیا، یعنی میں مردود بارگاہ الہی ہوا، مجھے جنت سے نکال کر کے باہر کیا گیا. اب مجھے اس بات کی قسم ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کے لیے زمین میں گناہوں کو اتنا مزین کر دوں گا، حسین و جمیل کر دوں گا کہ احساس گناہ بھی جاتا رہے گا، اور انہیں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے. اور کہتی فوراً اس کو خیال آتا ہے کہ تو کیا کہہ رہے ہیں، تیرا بس صرف ان پر چل سکتا ہے جو دل کے بیمار ہیں. بظاہر عبادت گزار ہیں مگر دل کے بیمار ہیں. لیکن جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ دل کے بیمار نہیں ہے، جن کا دل طاقتور ہے، مضبوط ہے، پرہیزگار ہے، ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو خود ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. رب نے کیا فرمایا؟
جب اس نے یہ کہا کہ مخلص بندوں کے سوا میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی مخلصوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، رب نے کیا فرمایا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، یعنی اخلاص کی دولت ہی صراط مستقیم ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب تو ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، تو ہمیں اخلاص عطا فرما، یعنی ہم عبادت تو کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اخلاص نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے سلام بھی کر رہے ہیں، کلام بھی کر رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، جل بھی رہے ہیں، غمی اور خوشی میں شریک بھی ہو رہے ہیں، مگر دل صاف نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص، اور اخلاص ہی کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو شیطان نے کہا کہ وہ ذکر الہی سے، اللہ نے فرمایا کہ شیطان ذکر الہی سے روکنا چاہتا ہے، یہ شیطان صرف وہی نہیں ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے، یہ من الجن والانس والے ہیں، یہ انسانوں میں بھی یہ شیطان جو ذکر الہی سے روکنا چاہتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں جب سے آپ آئے ہو، باخدا آپ اللہ کی قسم کھا کے مجھے بتا سکتے ہو کہ سوائے ذکر خدا کے کچھ کیا ہے آپ نے ابھی تک؟ اور شیطان اسی ذکر سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں، مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے۔ مثلا ان کا ایک ہیلہ، ایک بہانہ ہوتا ہے کہ دکھاؤ صحابہ نے 40واں کہاں کیا، دکھاؤ حضور نے 40واں کہاں کیا، دکھاؤ تابعین نے 40واں کہاں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ گھبرا جاتے ہو، فوراً مولانا سے، عالم سے رابطہ کرتے ہو کہ حضرت دلیل کہاں ملے گی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ 40واں کرنا چاہیے، دلیل کہاں ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہاں رابطہ بعد میں کرو کہ دلیل کہاں ملے گی، پہلے یہ تو دیکھ لو کہ سامنے والا بھی اپنی بات دلیل سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے آپ سے سوال کیا ہے، اس کے ناجائز یا حرام ہونے پر کوئی دلیل تو دی نہیں ہے، تو کیا اس کا سوال وحی کا درجہ رکھتا ہے جو آپ نے اس کے سوال کو دلیل مان لیا، اور معاذ اللہ رب العالمین وحی مان کر کے اس چیز کو حرام مان لیا جو وحی سے ثابت ہے، کیونکہ اس نے کوئی وحی تو پیش کری نہیں، اس نے کوئی دلیل تو پیش کری نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 40واں حرام ہے، یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا صحابہ نے فرمایا کہ 40واں حرام ہے، ایصال ثواب حرام ہے، 30ویں دن ایصال ثواب حرام ہے، 20ویں دن ایصال ثواب حرام ہے، 40ویں دن ایصال ثواب حرام ہے۔ کوئی قرآن کی آیت وہ پیش نہیں کر سکتا، کوئی وہ حدیث پیش نہیں کر سکتا، کوئی وہ قول رسول پیش نہیں کر سکتا، کوئی وہ قول صحابی پیش نہیں کر سکتا، کوئی وہ قول تابعی پیش نہیں کر سکتا۔ پھر آخر وہ کر کیا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ محض اپنے سوالوں کی بنیاد پر آپ کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ایک بار بھی اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو سوال چھوڑ دلیل دے، سوال مت کر، تیرے پاس دلیل ہو تو دلیل دے، مجھے سوال نہیں چاہیے، مجھے دلیل چاہیے۔ میرے پاس جو ہے وہ یہ ایک UP 21D 6133 کسی کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہٹا لیں، راستے میں پریشانی ہو رہی ہوگی شاید، خیر بہرحال۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے والا، ایسی میلاد کے بارے میں سوال ہوتا ہے، دکھاؤ صحابہ نے کہاں کیا، ارے بھائی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تمہارا یہ سوال وحی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، جس کی بنیاد پر میلاد حرام ہو جائے گا، یعنی تم سوال کرو گے اور چیز حرام ہو جائے گی فوراً۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہوتی تو تم ہم سے سوال نہ کرتے پھرتے ہوتے، تم دلیلیں دیتے پھرتے ہوتے کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے میلاد حرام ہے، کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے عرس حرام ہے، کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے 40واں حرام ہے، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے ایصال ثواب حرام ہے، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچانا حرام ہے، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کے کوئی ثواب نہیں پہنچتا، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دعا نہیں کرنا چاہیے، کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ تم ہمیں دلیلیں دیتے ہوتے، سوال نہ کرتے پھرتے ہوتے، تمہارے خالی دلیلوں سے خالی سوال خود اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم صرف اپنے سوالات کے ذریعے ہماری عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہنا جناب کیا آپ یہ دلیل ہے اس کے ناجائز و حرام ہونے کی؟ پہلے آپ دلیل پیش کر دیجئے ناجائز و حرام ہونے کی۔
اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کے ناجائز حرام ہونے کی، قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے، تو پلیز بہرحال بالکل لے کے آئیے، برائے مہربانی پیش کیجئے دلیل کہاں ہے، کس قرآن کی آیت میں، کس حدیث میں ہے، کس صحابی نے کہا، کس تابعی نے کہا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ بیکار کے سوال، ان اپنے سوالوں کو وحی کا درجہ دے کر کے ایک جائز چیز کو ناجائز و حرام قرار مت دیجیے۔ یہ وہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب تک آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، کوئی بھی اپنے سوالوں میں الجھا کر کے آپ کو کسی چیز کو ناجائز و حرام قرار نہیں دے سکتا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ جا کر کے دیکھ لو، سوائے سوالوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے میرا یہ، میں بہت چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، سوائے سوالوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو سوال ملے گا کہ دکھاؤ حضور نے کہا میلاد کیا، یہ نیا کام ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو نیا کام ہے، تم کہہ رہے ہو بدعت ہے، تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ یہ حرام ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ ناجائز ہے، تم پوچھ رہے ہو کہ صحابہ نے کہا کیا، تم کہہ رہے ہو کہ تابعین نے کہا کیا، تم کہہ رہے ہو کہ عہد صحابہ میں کہا، ٹھیک ہے، ہم نے ساری باتیں سن لی، لیکن یہ ساری تمہاری اپنے ذہن کی باتیں ہیں، یہ صرف تمہارے سوالات ہیں، تمہارے ڈاؤٹس ہیں، تم ان کو خود کلیئر کرو۔ تم ان کو دلیل بنا کر کے پیش کیوں کر رہے ہو کسی چیز کے ناجائز و حرام ہونے کی؟ تو ہمیں بیوقوف کیوں بنا رہے ہو؟ ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے قرآن کی تلاوت کا ثواب پہنچنے پر، صحیح حدیث ہے، میں تو تیجے میں آیا تھا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی بہت ساری حدیثیں، میں آج دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ جو شیطان انسانی لباس میں موجود ہیں، جو ذکر خدا سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے چکر میں کبھی مت آئیے گا۔ یہاں خدا کی قسم سوائے ذکر خدا کے کچھ نہیں کیا ابھی تک، اور آخر تک کچھ ہوگا بھی نہیں، صرف ذکر خدا ہوا ہے، ذکر خدا ہی ہوگا، اور یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ذکر خدا کو حرام کہہ دے، اس کی بات پہ کان دھرنے کی کسی کو ضرورت ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام، جس نے بدر مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام،
عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم ساكن المدينة محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.